ریلیشنشپ بٹوین ارتھمیٹک اینڈ الجبرا. سب سے پہلے ہم ارتھمیٹک کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں. جیسے عام لائف میں اگر ہم کہیں کہ یہاں پر بھی 3 بوائز کھڑے ہیں اور مزید 5 بوائز اور آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب ٹوٹل جو ہے وہ کتنے بوائز ہو گئے ہیں؟ 8 بوائز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک ٹرو سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایکویلٹی ہے یا ایک ایکوین ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر فرض کریں ہم یوں بات کر رہے ہوں کہ ہمارے پاس ابھی 3 بوائز تھے. ٹھیک ہے، اور ان میں مزید کتنے اور بوائز ایڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک ہم بلینک رہنے دیں گے. ہمیں نہیں پتا کتنے بوائز اور ایڈ ہوں کہ ٹوٹل جو بوائز ہیں وہ کتنے ہو جائیں، وہ 20 ہو جائیں. تو ہم اس کو سوچیں گے، اس پہ تھنک کریں گے کہ 3 میں مزید کاؤنٹنگ کی جائے، کتنے نمبرز اور ایڈ کیے جائیں کہ یہ 20 بن جائے. یا ایک وے یہ ہوگا کہ 20 میں سے 3 کم کر لیے جائیں اور دیکھا جائے کہ کتنا ڈفرنس آتا ہے. تو کیسے آئے گا؟ یہاں سے 1 بارو لے لیں گے ہم، یہ 10 آ جائے گا، اور اس میں سے 3 سبٹریکٹ کر لیں یونٹس تو 7 آ جائے گا، اور یہ 1 ایز اٹ از ڈاؤن لے آئیں. تو 17 بوائز اگر اور آ جائیں تو ٹوٹل 20 بوائز ہو جائیں گے. اب یہ بھی ایک ٹرو سٹیٹمنٹ بن گئی. ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کریں میں یوں بات کروں کہ ایک پرسن انہی 3 بوائز میں کہتا ہے 16 اور ایڈ ہوں گے تو یہ 20 بوائز ہو جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک فالس سٹیٹمنٹ ہے. کیونکہ آپ اگر کاؤنٹنگ کریں 16 سے آگے تو اس کے مطلب 16 کے بعد 17 18 19 آتا ہے 3 ایڈ کرنے سے، 20 نہیں آتا. تو اس وجہ سے آپ کہیں گے کہ یہ ایک رانگ ہے، ایک رانگ سٹیٹمنٹ ہے یا فالس سٹیٹمنٹ ہے. تو ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ ارتھمیٹک میں جب ہم چیزوں کا سم کرتے تھے تو یا تو ہمارا جواب مکمل ٹرو آتا تھا یا مکمل فالس آتا تھا. لیکن الجبرا نے ہماری اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان میں ایک آپ سمجھ لیں مزید ایکسٹینشن یا ایک اور اضافہ کر دیا کہ ہم اب تھنک کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ سچویشنز کے مطابق پرابلمس کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ، ان کے سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. مطلب اب یہ ایک الجبریکلی ایک سٹیٹمنٹ بن سکتی ہے چونکہ اس میں اب بوائز کی تعداد ان نون ہے تو ہم اس میں یوں کہیں گے کہ یہ جواب لکھنے سے پہلے ٹرو بھی ہو سکتی تھی اور فالس بھی ہو سکتی تھی. اور اس میں جو ان نون کوانٹٹی ہے اس کو ہم ایک ویریبل ایکس سے ظاہر کر دیں گے. یعنی ہم لکھیں گے 3 پلس ایکس ایکول ٹو 20. تو اب یہ ایک الجبرک ایکوین بن گئی. یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک الجبرک ایکوین ہے جو کہ ٹرو بھی ہو سکتی ہے اور فالس بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا جو سولوشن ہے وہ ہمیں ارتھمیٹک ایکوین سے پتہ چلتا ہے. اگر ایکس کی اس ویلیو سے جسے یہ ایک ٹرو سٹیٹمنٹ شو ہو جائے تو ہماری اس الجبرک ایکوین سے حاصل ہونے والا جواب سولوشن کے طور پر شامل کیا جائے گا اور غلط ہونے کی صورت میں سولوشن کے طور پر شامل نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارتھمیٹک اور الجبرا کا آپس میں کتنا زیادہ ریلیشن شپ ہے.